وقت شبیر کا ماتم. ابھی ہم زندہ ہیں، ہم زندہ ہیں، ابھی ہم زندہ ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حبیب خدا کی، صادق نبی کی مشہور و معروف حدیث کو اس مجلس کے لیے عنوان قرار دیا ہے، جسے حدیث ثقلین کہا جاتا ہے. قرآن میں 114 سورے ہیں، ہر سورے کا ایک نام ہے. 114 سورے ہیں. اللہ نے قرآن کو بھی 1 اور 14 ہی سے رکھا ہے. اگر توجہ رکھیں گے، 114 سورے ہیں قرآن کے اندر، ہر سورہ کا ایک نام ہے، اور کئی سوروں کے کئی نام ہیں. بہت سی آیات کے بھی نام ہیں. اہمیت کی وجہ سے آیات کے بھی نام ہیں، جیسے آیت الکرسی، جیسے آیت تطہیر، جیسے آیت مودت، جیسے آیت ولایت. پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں. آیات کے بھی نام ہیں. کچھ احادیث اتنی اہمیت رکھتی ہیں کہ احادیث کے بھی نام ہیں. اس حدیث کو حدیث ثقلین کہا جاتا ہے، اور شیعہ سنی سب علماء نے اس حدیث کو اپنی کتابوں میں لکھا ہے. بڑی ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں آپ حضرات کے درمیان میں، ریکارڈ بھی ہو رہا ہے اور مجھے پتا ہے کہ نشر بھی کیا جائے گا. پہلے 700 سال میں نہ صرف شیعہ علماء نے، شیعہ سنی تمام علماء نے انہی الفاظ کے ساتھ اس حدیث کو لکھا ہے جو میں نے پیش کیے. جملہ تو میں نے کہہ دیا. انہی الفاظ کے ساتھ پہلے 700 سال میں نہ صرف شیعہ علماء نے بلکہ اہل سنت کے علماء نے بھی انہی الفاظ کے ساتھ لکھا ہے کہ انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی، کہ حبیب خدا نے فرمایا میں تم میں 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا، اللہ کی کتاب اور اپنی عترت اپنے اہل بیت. سب سے پہلے طبقات کبریٰ کے اندر، طبقات الکبریٰ، ابن سعد نے اس حدیث کو بدل کے لکھا ہے کہ میں 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور اپنی سنت. تو یہ حدیث 700 سال بعد بدلی گئی ہے. آج اس دوسری حدیث پہ جو بدل کے لکھی گئی تھی، کچھ برادران کا، کچھ مسلمانوں کا زیادہ زور ہے، جبکہ صحیح مسلم میں ان الفاظ کے ساتھ آئی ہے جو ہمارے یہاں پیش کیے جاتے ہیں. صحیح مسلم میں ان الفاظ کے ساتھ آئی ہے. جس کتاب کو سارے مسلمان صحیح مانتے ہیں اس کتاب میں ان الفاظ کے ساتھ آئی ہے جو میں نے پیش کیا ہے، اللہ کی کتاب اور اپنی عترت اپنے اہل بیت. تو عزیزان گرامی، اگر کبھی بھی آپ سے کوئی کہے، صرف 3 سوال ہیں میرے تمام عالم اسلام سے: حدیث ثقلین کیا ہے، الفاظ کیا ہیں، کتاب و عترت ہے، یہ کتاب و سنت ہے؟ اگر توجہ ہو، صرف 3 سوال ہیں. بہت ذمہ داری سے پیش کر رہا ہوں. 3 سوال ہیں صرف، کہ اب پیغمبر اسلام نے کیا فرمایا، حدیث ثقلین کے اصل الفاظ کیا ہیں، کتاب و عترت. قرآن و اہل بیت نہیں کہا. کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں، اور میری عادت نہیں ہے کہ میں سنا کے چلا جاؤں. جب تک تمام افراد پہنچ نہ جائیں میری عادت نہیں ہے کہ میں آگے بڑھ جاؤں. جب تک سب پہنچ نہیں جائیں گے میں آگے نہیں بڑھوں گا. تو پیغمبر نے یہ نہیں کہا قرآن و اہل بیت چھوڑے جا رہا، کہا کتاب و عترت چھوڑے جا رہا. اب علماء کی موجودگی میں ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں، قرآن کا لفظ استعمال نہیں کیا، کتاب کا لفظ استعمال کیا. کتاب اللہ کہا، اور پھر کہا عترتی اہل بیتی. قرآن و اہل بیت نہیں کہا. کہا اللہ کی کتاب چھوڑے جا رہا ہوں اور اپنی عترت اپنے اہل بیت چھوڑے جا رہا ہوں. دونوں پہ ذرا غور. ارشاد فرمایا پیغمبر اسلام نے قرآن و اہل بیت نہیں کہا. قرآن قراءت سے ہے. توجہ، قرآن قراءت سے ہے، یعنی وہ جو سنایا تھا وہ چھوڑے جا رہا ہوں نہیں. بہت پیارے انداز سے سن رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا قرآن و اہل بیت نہیں کہا، کہا کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی. اللہ کی کتاب چھوڑے جا رہا ہوں اور اپنی عترت اپنے اہل بیت چھوڑے جا رہا ہوں. اللہ کی کتاب، کتاب کہتے ہی اسے ہیں جو مکتوب ہو، اور وہ سننے والے سب عرب تھے. کسی نے اعتراض نہیں کیا لکھی ہوئی کہاں ہے. اس کا مطلب ہے اگر کبھی بھی آپ مسلمانوں سے سنیں کہ اس نے جمع کی کتاب، اس نے جمع کی، اس نے جمع کی، تو سن لیں یہ رسول خدا اور آل رسول کے علاوہ کسی اور کو کریڈٹ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. اگر توجہ ہو، یہ اوروں کو کریڈٹ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اس نے جمع کیا، اس نے جمع کیا، یا اس نے. عزیزان گرامی، یہ صحیح بخاری میں روایات کا اور تاریخ میں ان روایات کا اختلاف بتا رہا کہ انہوں نے جمع ہی نہیں کی.
کتاب انہوں نے جمع نہیں کی ہے. پیغمبر اسلام جب خود کہہ رہے ہیں کہ انی تارک فیکم ثقلین، میں بہت ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں. مرحوم آیت اللہ خوئی نے اپنی کتاب تفسیر جو لکھی ہے اس کے اندر تفصیل سے البیان فی تفسیر القرآن میں مفصل دلیلیں پیش کی ہیں. بڑے بڑے علماء نے مفصل دلیلیں لکھی ہیں. اب میرا موضوع نہیں ہے، تفصیل میں نہیں جاؤں گا. بے انتہا دلیلیں دی ہیں کہ اوروں نے قرآن جمع نہیں کیا. یہ قیامت تک لوگ یا ظہور تک لوگ کئی صدیوں تک قرآن پڑھتے رہیں اور ان کے مقروض ہو. کہ قرآن پیغمبر اسلام نے جمع کیا ہے، موجودہ قرآن ہی پیغمبر اسلام کا جمع کردہ ہے. اب میں ایک اور بات کہہ رہا ہوں، شاید آپ کو اس پہ تعجب ہو، ترتیب بھی پیغمبر اسلام نے دی ہے کہ شروع میں طولانی سورہ ہے، آخر میں مختصر. لیکن جس طرح کتاب لکھی جاتی ہے ایک دیباچہ لکھا جاتا ہے، انگلش میں پریفیس کہا جاتا ہے، اس میں لکھا جاتا ہے کہ اس کتاب میں کیا کچھ ہے. تو پیغمبر اسلام نے قرآن کے شروع میں سورہ فاتحہ کو لکھ دیا کہ فاتحۃ الکتاب، یہ دیباچہ اس کتاب کے اندر جو کچھ ہے. اور مولا نے یہی کہا کہ جو کچھ قرآن میں ہے وہ اس فاتحہ میں ہے، جو کچھ فاتحہ میں ہے وہ اس کی بسم اللہ میں ہے، جو کچھ بسم اللہ میں ہے وہ اس کی با میں ہے، اور جو کچھ بائے بسم اللہ میں ہے وہ اس کے نقطے میں ہے. وَأَنَا النُّقْطَةُ الَّتِي تَحْتَ الْبَاءِ، وہ جو بائے بسم اللہ کے نیچے نقطہ ہے وہ میں علی ہوں. اگر کبھی کوئی اعتراض کرے کہ نہیں ابتدائے اسلام میں قرآن میں نقطے نہیں تھے تو اسے جواب دیجیے گا جس نے نقطے لگائے تھے وہ جانتے تھے نقطوں کی اہمیت کیا ہے. گرامی ابھی قرآن جمع پیغمبر اسلام نے کہا انی تارک فیکم ثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی، اللہ کی کتاب چھوڑے جا رہا اور اپنی عترت اپنے اہل بیت. اللہ کی کتاب چھوڑے جا رہا یعنی مکتوب تھی، پیغمبر اسلام نے لکھی یا لکھوائی اور جمع کرنے کے بعد کتابی شکل میں قرآن کو چھوڑا اور کہا عترتی اہل بیتی. اب میں لغت دیکھ رہا تھا کہ پیغمبر نے صرف اہل بیت کیوں نہیں کہہ دیا، عترتی اہل بیتی کو. آپ کی خاموشی بتا رہی ہے کہ سب بہت زیادہ شوق سے سننا چاہ رہے ہیں کہ عترتی کیوں کہا. تو عزیزان گرامی اب یہ آپ کی محبتوں کی نظر کر رہا ہوں، آپ کی عقیدتوں کی نظر کر رہا ہوں. جس محبت سے آپ سن رہے ہیں جناب سیدہ کا سایہ سب کے سر پہ قائم دائم رہے. میں نے اہل سنت کی لغت کو دیکھا ہے کہ اہل سنت نے کیا لکھا. جتنے بھی لغت آئے ہیں خود سب سے بڑی لسان العرب ابن منظور کی شیعہ، البتہ سب سے بڑا لغت نامہ جو ہے وہ شیعہ کا لکھا ہوا، امتیاز ہے شیعوں کو. انہوں نے بھی لکھا اور اہل سنت نے سب نے لکھا عترتی. اہل بیت کہتے ہیں جو گھر والے ہوں، عترت کہتے ہیں اخص و اقرباء. یہ لغت کے اندر الفاظ سے کہ عترتی اہل بیت، پیغمبر نے فرمایا عترت کہتے ہیں اخص و اقرباء، جو اس کے سب سے قریبی رشتہ دار. توجہ چاہیے مجھے مجمع کی، صرف اتنی دار نہیں چاہیے، مجھے مجمع کی توجہ چاہیے. آگے نہیں بڑھوں گا. عزیزان گرامی اخص و اقرباء، صرف قرابت دار نہیں، صرف رشتہ دار نہیں، جو سب سے قریبی رشتہ دار ہیں. بھئی رشتہ دار تو بہت تھے، جنہوں نے رشتے دے رکھے تھے وہ سب رشتہ دار تھے. وہ کہہ سکتے تھے وہ جو پیغمبر نے کہا اہل بیت میں بھی ہوں، یہ بھی ہے وہ بھی ہے. لیکن پیغمبر نے کہا عترتی اہل بیتی، میرے قریبی ترین رشتہ دار. سب رشتہ دار نہیں، وہ جنہیں اللہ کہے گا یہ خون کا رشتہ ہے ٹوٹتا نہیں. وہ قریبی رشتہ دار رسول خدا چھوڑے جا رہے ہیں. اور اس سے زیادہ تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں کہ کون سے رشتہ دار نہیں چھوڑے جا رہے ہیں. تو اب کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا. پیغمبر کہہ رہے ہیں ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا. یہ دونوں کبھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے. اگر ان دونوں سے متمسک رہے تو میرے بعد کبھی گمراہ نہیں ہوگے. اگر کبھی یہ سوچو نا کہ نہیں ایک ہے ایک نہیں، تو پھر یقین کر لینا دونوں نہیں ہیں. پہنچ رہا ہے. یہ دونوں ہمیشہ ساتھ ساتھ رہیں گے، دونوں ہمیشہ ساتھ ساتھ رہیں گے. چھٹے امام سے تفسیر صافی کے اندر روایت ہے، امام فرماتے ہیں کہ روز قیامت 4 پرچم بلند ہوں گے. 4 علم، رایا بھی اور علم عربی کے الفاظ ہیں. 4 پرچم. وہ جو علم کے منکر ہیں وہ کہاں جائیں گے؟ 4 علم بلند ہوں گے. کہ پہلے پرچم تلے خود پیغمبر اسلام آ کے سوال کریں گے، کہیں گے بتاؤ ثقلین سے متعلق سوال کرنے آیا ہوں، قرآن و اہل بیت کا کیا کیا؟ کہ ہمیں قرآن معلوم تھا نہ اہل بیت. تو پیغمبر اسلام کہیں گے تمہارے لیے شفاعت نہیں ہے. دوسرے گروہ سے پوچھیں گے بتاؤ قرآن و اہل بیت کا عقیدہ کیا رہا؟ کہ ہم قرآن کو بہت مانتے تھے لیکن اہل بیت کو نہیں مانتے تھے.
تو پیغمبر اسلام کہیں گے تمہارے لیے بھی شفاعت نہیں ہے. تیسرے گروہ سے سوال کریں گے کہ بتاؤ قرآن و اہل بیت کا کیا کیا؟ کہ اہل بیت کو مانتے تھے قرآن کو نہیں مانتے تھے. کہ تمہارے لیے بھی شفاعت نہیں. چوتھے گروہ سے مانگیں گے, سوال کریں گے, اور اس پرچم کے علم بردار ہوں گے علی ابن ابی طالب. ایک مرتبہ سب سے سوال کریں گے بتاؤ قرآن و اہل بیت سے متعلق سوال کرنے آیا ہوں. تو سب کے سب کہیں گے ہم قرآن کی بھی تعظیم کرتے تھے, ہم اہل بیت کی بھی تعظیم کرتے تھے. تو جناب سرور کائنات کہیں گے اے میرے بھائی علی انہیں حوض کوثر پہ لے آئیے, انہی کے لیے جنت بھی ہے, انہی کے لیے شفاعت بھی ہے. تو قرآن و اہل بیت ہمیشہ ساتھ ساتھ ہیں, یہ کبھی جدا نہیں. گرامی ہم محمد و آل محمد کے ماننے والے ہیں. پیغمبر اسلام نے فرمایا انی جاعل فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیت. میں دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, اللہ کی کتاب اور اپنی عطرت اپنے اہل بیت. عزیزان گرامی چند میں نے کہا تھا کہ 3 سوال ہیں میرے سب سے. پہلے حدیث ثقلین کیا, میں دوبارہ سوالوں کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. 2 سوال پیش نہیں کیے تھے, سننا پسند فرمائیں گے میرے تمام برادران. عزیزان گرامی پہلا سوال حدیث ثقلین کیا, قرآن و عطرت ہے یا قرآن و سنت؟ اب یہ پہلا سوال تمام مسلمانوں سے. دوسرا سوال پیغمبر اسلام نے کیا فرمایا کہ میرے اوصیاء کی تعداد کیا ہوگی, کتنے ہوں گے کمل اوصیاء؟ سوال کیا گیا. کتاب الاحکام ہے, صحیح بخاری ہے, کتاب الاحکام ہے وہاں پہ موجود ہے. صحیح بخاری میں 1 روایت ہے, صحیح مسلم میں 7 روایات ہیں, جامع ترمذی میں 5 ہیں, نسائی میں بھی ہیں, مسند احمد بن حنبل بھی. تو اب تمام کتابوں میں یہی ایک حدیث آئی ہے جابر ابن سمرہ سے. جناب جابر اور سمرہ دونوں, جابر ابن عبداللہ انصاری نہیں, جابر ابن سمرہ, والد باپ بیٹا دونوں صحابی رسول ہیں. تو جناب جابر سے روایت ہے کہ رسول خدا نے فرمایا کہ لا یزال امر هذه الامه, اس امت کا امر تمام نہیں ہوگا حتی یکون فیہم 12 رجلا. یہ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں, جب تک کہ 11 مرد حکومت نہ کر لیں. نہیں میں آگے نہیں بڑھوں گا. 12 رجلا, 12 مرد, رجل. کچھ لوگ پہنچ گئے بھئی, اگر رجل سمجھنا ہونا تو ذرا کچھ دیر خیبر میں چلے جائیں. پیغمبر اسلام نے فرمایا تھا لأعطین الرأیۃ غدا رجلا کرارا غیر فرار, کل میں علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا کرار ہوگا. تو اگر آپ کو 12 کو سمجھنا ہو تو خیبر سے سمجھے, وہ پہلا ہے. 12 ایسے ہوں جیسے علی ابن ابی طالب. اب میں جملہ کہہ رہا ہوں, اچانک ذہن میں ایک شعر آ گیا کہ مرحب وقت کو معلوم نہیں ہے شاید, آج کے مرحب کو, مرحب وقت کو معلوم نہیں ہے شاید, آخری حیدر کرار بھی باقی ہے. اذان گرامی تو اب 12 مرد ہونے چاہیے جو رجل ہوں, کرار ہوں. اذان گرامی صحیح مسلم میں 7 روایات ہیں, 5 میں لفظ خلیفہ آیا ہے, 1 میں رجل, اور 1 میں لفظ امیر آیا کہ میرے بعد 12 امیر ہوں گے. اور بعض کتابوں کے اندر الفاظ آئے ہیں کہ جتنے نقبائے بنی اسرائیل تھے, قرآن نے جب جب قرآن کے اندر بتائے ہیں انبیاء کے اوصیاء تو 12 بتائے ہیں. میں نے کہہ دیا اور آپ نے خاموشی سے سن لیا. قرآن میں جب جب اللہ نے کہے ہیں 12 کہے ہیں, نہ 3 کہے, نہ 4 کہے, نہ 5 کہے, نہ 6 کہے. توجہ ہو, ہمیشہ 12 کہیں. صحیح بخاری میں, صحیح مسلم میں بھی, جامع ترمذی میں, نسائی میں, مسند احمد بن حنبل میں, سب جگہ 12 کا لفظ آیا. تو پہلا سوال ہے کہ قرآن و عطرت. دوسرا سوال کتنے اوصیاء ہیں رسول خدا کے, کتنے خلیفہ ہیں؟ 12. دلیل کیا ہے قرآن سے؟ 5واں سورہ 12ویں آیت. 5 اور 12 کو یاد رکھیے گا. تو 5واں سورہ ہے, 12ویں آیت ہے. 5واں سورہ سورہ مائدہ 12ویں آیت ہے. جب پوچھا کسی نے یا رسول خدا آپ کی اوصیاء کتنے ہوں گے, کہ جتنے نقبائے بنی اسرائیل تھے, جتنے اللہ نے جناب موسیٰ کو اوصیاء دیے, عیسیٰ کو دیے, اتنے ہی میرے ہوں گے اوصیاء. تو وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ 12 نقیبا, ہم نے بنی اسرائیل میں 12 نقیب بھیجے, کوئی اور عدد نہیں کہا, 12 کہا ہے. تو قرآن نے ہمیشہ 12 کہا. کیمبرج یونیورسٹی کے اندر تمام یہودی, عیسائی, مسلمان جمع تھے, تو بحث ہو رہی تھی کہ ہم میں مشترکات کوئی ہیں کہ جو استعمال کی جا سکیں. تو اب سب بحث کر رہے تھے. میں نے ایک ہاتھ کا اشارہ کیا کہ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. شیعہ میں اکیلا ہی تھا, سوچ سکتے ہیں آپ کی کیا وہ کیفیت رہی ہوگی. تو میں نے کہا کہ ہاں ایک چیز ہم سب میں مشترک ہے. تو سب متوجہ ہوئے, کہنے لگے کیا چیز مشترک ہے؟ میں نے کہا 12 کا عدد سب میں مشترک ہے. بہت ہی پریشان ہو کے سنا آپ نے. ایزانے کے نام 12 کا عدد سب میں مشترک ہے. تو ایک دم سے یہودیوں اور عیسائیوں نے کہا کیا آپ بھی 12 کو مانتے ہیں مسلمان؟
تو بہت سے اور مسلمان بھی تھے، انہوں نے کہا نہیں یہ والے مسلمان مانتے ہیں 12، پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں، انہوں نے کہا یہ والے مسلمان جو ہیں وہ 12 کو مانتے ہیں۔ تو اب قرآن نے بتائے ہیں جناب موسیٰ کے 12، جناب عیسیٰ کے 12، عیسائیوں سے یہودیوں سے پوچھ لیجئے گا، جب تمام ادیان میں 12 ہیں اور قرآن کی آیت ہے وَلَن تَجِدُوا فِي سُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، تم اللہ کی روش میں کبھی تبدیلی نہیں پاؤ گے۔ جب سب کے 12 ہیں تو پیغمبر کے 12 ہی ہونے چاہیے۔ تو عزیزان گرامی دوسرا سوال یہ ہے کہ کتنے اوصیاء ہیں؟ تیسرا سوال، آیا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ رسول خدا کے اوصیاء اہل بیت میں سے ہو اور امت تلاش کر رہی ہو؟ میں نے کچھ کہا ہی نہیں ہے۔ تو ایسا نہ ہو کہ کہیں لوگ کہیں اور تلاش کر رہے ہوں اور اوصیاء رسول خدا اہل بیت میں ہو، تو پیغمبر جب خود کہہ رہے ہیں کہ میں قرآن و اہل بیت چھوڑے جا رہا، جہاں جہاں انبیاء نے کہا قرآن کے اندر تو ہمیشہ اللہ نے یہی کہا وَإِنَّ مِن ذُرِّيَّتِهِ، اللہ نے ان کی ذریت میں ان کے اصحاب کو رکھا، ان کے اوصیاء کو رکھا ہے، ان کے خلفاء کو رکھا، اوصیاء کا لفظ آیا۔ تو عزیزان گرامی کہیں کسی جگہ قرآن کے اندر آیت نہیں ہے کہ وَإِنَّ مِنْ أَصْحَابِهِ، کہ اللہ نے ان کے اصحاب میں ان کے اوصیاء کو رکھا، ہمیشہ ان کی ذریت میں، ان کی ذریت کے اندر، ان کے اہل بیت میں، ان کی آل کے اندر ہمیشہ ان کے اوصیاء رہے ہیں۔ تو اب اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ میرے 12 وصیہ میں، اب کائنات کے اندر اللہ کے رسول فرما گئے ہیں کہ ہمیشہ 12 ہوں گے۔ پتہ کیسے چلے کون سے 12؟ ان میں کچھ ایسی صفات ہونی چاہیے کہ ان صفات کی وجہ سے پتہ چلے کہ یہ وہ 12۔ اب آئیے ذرا میں 14 میں کچھ صفات بیان کرتا ہوں کہ جو صرف ان 14 میں ہیں، اوروں میں نہیں۔ اب سنیں گے تو میں چلوں گا۔ ان 14 میں کون سی صفات ہے جس کی وجہ سے پتہ چلے یہ 14 اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں اور کسی اور کو ہم نہیں مانیں گے کیونکہ یہ وہ 14 ہیں۔ یہ محنت 5 کی حدیث سے لی ہے، باقی میری محنت ہے۔ علماء کرام سے ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، اگر آپ کو بھی دل کو لگے تو ضرور آپ کی دعا چاہیے۔ آپ تمام مومنین اگر بات سمجھ میں آئے تو خاموش نہ بیٹھیے گا، بولیے گا ضرور۔ میں اپنا پورا خون جگر لگا کے آپ کو یہ جملے پیش کر رہا ہوں کہ یہ 14 کون ہیں کہ پتہ چلے خدا کی طرف سے آئے۔ یہی وہ 12 ہیں، یہی وہ 14 ہیں کہ جو اللہ نے بھیجے ہیں۔ وہ محمود ہے، اس نے محمد کو بھیجا۔ وہ اعلیٰ ہے، اس نے علی کو بھیجا۔ وہ فاطر السماوات والارض ہے، اس نے فاطمہ کو بھیجا۔ وہ محسن ہے، اس نے حسن کو بھیجا۔ وہ قدیم الاحسان ہے، اس نے حسین کو بھیجا۔ وہ معبود و مسجود ہے، اس نے عابد و سجاد کو بھیجا۔ وہ علیم و خبیر ہے، اس نے باقر العلوم کو بھیجا۔ وہ اصدق القائلین ہے، اس نے جعفر الصادق کو بھیجا۔ غیظ و غضب پہ اسے قابو ہے، اس نے موسیٰ کاظم کو بھیجا۔ مرضات کا مرکز اس کی ذات ہے، اس نے علی بن موسیٰ رضا کو بھیجا۔ تقویٰ وہ عطا کرتا، اس لیے اس نے محمد تقی کو بھیجا۔ نقاوت پاکیزگیاں اس کی تھی، اس نے علی نقی کو بھیجا۔ ہیبت اس کی ہے، اس نے حسن عسکری کو بھیجا۔ وہ غیب مطلق ہے، اس نے مہدی منتظر کو بھیجا۔ وہ غیب مطلق ہے، اس نے مہدی منتظر کو بھیجا ہے۔ عزیزان گرامی رسول خدا کے 2 زندہ معجزے ہیں جو قیامت تک باقی رہیں گے۔ پیغمبر اسلام نے 1000 سے زیادہ معجزات دکھائے ہیں، 1000 سے زیادہ معجزات دکھائے۔ دلیل کے طور پہ جس نے کہا معجزہ دکھائیے، آپ نے معجزہ دکھایا۔ ہمارے علماء نے کہا اس سے بھی زیادہ۔ تو اب حبیب خدا نے 1000 سے زیادہ معجزات دکھائے، لیکن قیامت تک کے لیے قرآن باقی ہے دلیل کے طور پہ کہ رسول خدا کی نبوت قیامت تک کے لیے جاری رہے گی۔ تو اب قرآن دلیل ہے، قرآن باقی ہے قیامت تک کے لیے۔ مجمع کی توجہ چاہیے، یہ پہلا جملہ نہیں، دوسرے جملے کی طرف توجہ چاہیے۔ تو اب عزیزان گرامی یہ آپ ہزاروں علماء سے سن چکے ہوں گے، سینکڑوں علماء سے سنا ہوگا کہ قرآن قیامت تک کے لیے باقی ہے۔ قرآن دلیل کے طور پہ باقی ہے کہ رسول خدا کی نبوت، ان کی رسالت قیامت تک جاری رہے گی، اس لیے قرآن ان کا زندہ معجزہ قیامت تک کے لیے باقی ہے۔ قرآن میراث ہے، جب میراث قیامت تک باقی ہے تو وارث قرآن قیامت تک کیسے باقی نہیں؟ قرآن کتاب ہدایت ہے، اہل بیت ہادی ہیں،
جب ہدایت کی کتاب باقی ہے تو پھر ہادی کو بھی باقی ہونا چاہیے، جب میراث باقی ہے تو پھر وارث کو بھی باقی ہونا چاہیے۔